بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میں آپ کا ہوسٹ محمد یاسین بٹی، اور آج کے ہمارے اس سیشن میں میرے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی ضلع شیخوپورہ چودھری زاہد عنبان کوروٹانہ صاحب، اور ساتھ ڈائریکٹر ہیں یہ دار ارکم سکولز اینڈ کالجز کے۔ جیسا کہ آپ لوگ بخوبی اس بات سے آگاہ ہیں کہ کل کا سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں کو سب کو علم ہے کہ لاہور کانا میں ایک انتہائی ناخوشگوار اور افسوسناک واقعہ پیش ہوا، جس میں ایک ٹیوشن سینٹر جہاں پہ بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور وہاں پہ اچانک ایک بہت بڑا سانحہ ہوا، چھت گر گئی، اور تقریباً ابھی تک جو میڈیا نے رپورٹس کیا ہے وہ 14 بچے جو ہیں وہ لقمہ اجل ہو گئے۔ یعنی کہ آپ یوں کہیں کہ 14 ماؤں کی گودیں اجڑ گئی، اور اس وقت پورا ملک اس سوگ کی حالت میں ہے۔ اس لمحے میں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آیا کہ کیا ہم تعلیم کے حصول کی خاطر جو بچے ہمارے ہاں آتے ہیں، چاہے وہ ٹیوشن سینٹر ہو، وہ سکولز ہوں، وہ کالجز ہوں، ہم اپنی جو عمارات ہیں جہاں پہ ہم بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں، آیا کہ وہ اس حالت میں ہیں کہ ان کے سائے کے نیچے بٹھا کے ہم بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر سکیں، یا کہ وہ بسیطہ حالات میں ہیں؟ اس حوالے سے چودھری زاہد عمران صاحب ان والدین کے ساتھ یقینی طور پہ جو ہے وہ ہمدردی کا اظہار بھی کریں گے، ان کے ساتھ تعزیت بھی کریں گے۔ جی چودھری صاحب، کل کے سانحے کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک بہت بڑا افسوسناک حادثہ ہوا ہے جس میں ظاہر ہے معصوم بچے، وہ دنیا سے پھول تھے، وہ دنیا کے جنت کے پھول بن گئے ہیں، اور ظاہر ہے والدین کی ایک وہ امیدیں تھیں، ان کا ایک چمک تھی، ان کی زندگیاں تھیں۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ کچھ ایک دو فیملی ایسی تھی جن کے 2 بچے تھے، کسی کے 3 بچے تھے، اور ظاہر اس کے اوپر پورا پاکستان اور پوری امت اس کے اوپر غمزدہ ہے کہ ہمارے ننھے معصوم بچے کس طرح زمین کے نیچے ملیا میٹ ہو گئے۔ ظاہر ہے جہاں پہ ایک غفلت ہے کہ ایک ایسی بلڈنگ کے یا ایسی چھت کے نیچے ان کو پڑھایا جا رہا تھا جو پہلے سے بوسیدہ تھی، ظاہر ہے، لیکن وہاں پہ مستقل رہائش موجود تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ غربت کی سب سے بڑی، ہماری یہ غربت کی بڑی وجہ ہے کہ کسی نے اپنی غربت کی بنیاد پہ اپنے اس نیچے چھت کے اوپر اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر والدین نے بھی اور اس ٹیچر نے بھی وہاں پہ بچوں کو پڑھا رہا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں مجموعی طور پہ ہمیں حکومتی سطح پہ، جہاں پہ یہ بلڈنگ کو دیکھنا چاہیے کہ جہاں پہ بچے پڑھ رہے ہیں کہ ان کی سچویشن کیا ہے، وہاں پہ اس قوم کو خطے غربت سے اوپر لانے کے لیے بھی سوچنا چاہیے، تاکہ لوگوں کے پاس وسائل ہوں اور وہ اچھی جگہ ٹیوشن اپنے بچوں کو بھیج سکیں، لوگوں کے پاس وسائل ہوں، کوئی ٹویٹر ہے تو وہ اس کا مناسب انتظام کر سکے۔ تو یہ بھی بہرحال حکومت کے سوچنے کا معاملہ ہے کہ یہ جیسے ایک ملتان میں سانحہ پچھلے دنوں آپ نے سنا ہے کہ ایک والد نے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اپنے بچوں کو بغیر کفن کے اپنے بیٹوں کو اس کی تدفین کر دی، اور یہ بھی وہی سانحہ ہے کہ ایک خاتون وہ اپنا گھر چلانے کے لیے 200-300 روپیہ وہ ٹیوشن لیتی ہوگی بچوں سے، اور انہوں نے اتنے معصوم بچوں کو، ان کو کتنے رسک کے ساتھ اور اپنی خود جان کو رسک میں رکھ کے وہ اپنی روزگار کا سلسلہ چلا رہی تھی۔ تو یہ بھی بہرحال اس اینگل کے اوپر بھی ہمیں دیکھنا اور سوچنا چاہیے۔ حکومت کو جنہوں نے غریبوں کا جینا دوبر کر دیا ہے، جن کے وسائل مجبور ہو گئے ہیں کہ لوگ اتنی مشکل حالات کے اندر، اتنے بڑے رسک کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس کے اوپر بھی غور کیا جائے۔ یہ جو واقعہ یہ لاہور کا ہے، جی جی۔ اور لاہور جیسے بڑے شہر میں اگر ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ہمارے جو دور دراز کے علاقے، گاؤں ہیں، دیہات ہیں، وہاں پہ جو عمارات کا، جو بلڈنگز کا پھر ہوگا، اس کے حالات کیا ہوں گے؟ اس حوالے سے بھی گورنمنٹ کو سوچنا ہوگا کہ آیا کہ وہ اپنا چیک اینڈ بیلنس جو ہے نا، وہ جہاں پہ بچے، چاہے وہ سکولز ہیں، وہ اکیڈمیز ہیں، وہ ٹیوشن سینٹرز ہیں، وہ کوئی بھی اسکل سینٹر ہیں، وہاں پہ ہمارا جو چیک اینڈ بیلنس ہے وہ اس قدر ویک ہے، اور پھر ایسے سانحات کا جو ہے نا وہ سبب بنتا ہے۔ تو اس حوالے سے تو آپ گورنمنٹ کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ تو سب سے بڑی رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی ہے کہ لوگ کیوں مجبور ہیں اتنی خستہ حالت بلڈنگ کے اندر اپنے روزگار کے لیے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے اپنی جگہ پہ موجود ہے، اب یہی ہوگا کہ 4 دن یہ دوڑیں گی، ایجنسیاں نکلیں گی، ادارے نکلیں گے، ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ چیک ہوں گے،
اور اس کے بعد بلڈنگ سرٹیفکیٹ ہوگی. ادارے جو ادارے رجسٹرڈ ہوتے ہیں ان کے ادارے ان کا آپ کو پتہ ان کے ساتھ بلڈنگ سرٹیفکیٹ لگتے ہیں اور ان کو چیک اینڈ بیلنس ان کا ہوتا ہے. اور اس طرح اس لیے کبھی بھی کسی رجسٹرڈ اسکول کے اندر اس طرح کا سیانیہ پیش نہیں آیا کہ وہاں پہ بلڈنگ کو گری ہو. اچھا، یہ واقعات اکثر پرائیویٹ بلڈنگ کے اندر آتے ہیں جہاں پہ کوئی ان کا رجسٹرڈ نظام نہیں ہے یا کہ حکومت کا نظام چیک اینڈ بیلنس کا نہیں ہوتا. لوگ غربت کی وجہ سے اپنی اس جھونپڑی کے اندر اس ملبے کے نیچے اپنا کو رسک میں ڈال کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. نہیں، آپ نے بھی جس طرح ذکر کیا کہ یہ پرائیویٹس کا نہیں ہے. کل شاید آپ چونکہ جماعت اسلامی ضلع شیخوپورہ کے امیر بھی ہیں اور پھر شیخوپورہ کا ایک دیہات ہے، شہر ہے نارنگ منڈی. کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ گورنمنٹ ہائی اسکول رفیق آباد گورنمنٹ ہائی اسکول نارنگ منڈی میں جو صوبے کے پل کے اوپر ایک اسکول ہے، وہاں پہ 2 سے 3 بچے جو ہیں وہ بے ہوش ہو گئے دوران پیپرز لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے. وہاں پہ نہ کچھ جنریٹر کا انتظام ہے. تو گورنمنٹ کو کیا یہ ایس او پیز پہ عمل نہیں کرنا چاہیے کہ اگر وہاں پہ وہ جنریٹر وغیرہ یا یو پی ایس نہیں دے سکتے، سولر نہیں دے سکتے، تو کم از کم وابٹا والوں کو اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ پیپرز کے ڈیوریشن کے دوران جو ہے نا وہ لوڈ شیڈنگ نہ کریں تاکہ بچے جو ہے نا وہ پرسکون ماحول میں امتحانات دے سکیں. اس حوالے سے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے جہاں پہ انہوں نے سینٹر بنایا ہے. ان کو پتہ ہے اب گرمیوں میں ایک جگہ پہ سینٹر بنا ہوا ہے. اب ایک بچے کو کمفرٹیبل ماحول ہی نہیں مل رہا تو وہ کیسے اپنا وہ پیپر اٹیمپٹ کرے گا. وہ پیپر اٹیمپٹ کر رہا ہے، ساتھ اس کے پسینے سے ساری جناب اس کی پیپر وہ سارا خراب ہو رہا ہے. تو یہ تو نظام ہی بگڑا ہوا ہے. تعلیم کے اوپر گورنمنٹ کی پرائرٹی نہیں ہے. گورنمنٹ تو تعلیم سے جان چھڑوا رہی ہے. تعلیمی اداروں کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے، آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے، ٹیچر کو تباہ کیا جا رہا ہے. تعلیمی نظام کو چھٹیوں کا بے جا استعمال کر کے تعلیمی نظام کو آپ کے بچے تعلیم سے بھاگتے جا رہے ہیں. مسئلہ یہ تو گورنمنٹ اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے کہ کدھر ہے سیو ایجوکیشن، کدھر ہے لاہور بورڈ جنہوں نے وہ سینٹر بنایا اور وہاں پہ ساری فیسیلیٹیشن نہیں دیتی. اس کے اوپر تو چیئرمین کو، کنٹرولر کو نوٹس لینا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی، کہ کیا معاملہ ہے. باقی جو جتنے بھی اس وقت سینٹر بنے ہوئے ہیں پورے پنجاب کے اندر، اس وقت انٹرمیڈیٹ کے پیپرز ہو رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں روٹین میں یہ پہلے سینٹر بنانے سے پہلے یہ لاہور بورڈ کا کام ہے، جو بھی متعلقہ بورڈ ہے، کہ وہ پہلے سینٹر بنانے سے پہلے وہاں پہ فیسیلیٹیز چیک کرے کہ وہاں پہ پانی کی فیسیلیٹی ہونی چاہیے، بجلی کی سہولت ہونی چاہیے. بجلی اگر نہیں ہے تو متبادل کیا نظام وہاں پہ ہونا چاہیے. یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اس کو ادا کرنی چاہیے. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے چوہدری صاحب کی گفتگو سنی، ہمارے لیے یہ واقعی لمحہ فکریہ ہے کہ گورنمنٹ کو ایسے اداروں کو بالکل سیل کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے سانحات جو ہیں یہ وقوع پذیر ہوں گے جب تک گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں کرے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے سہولیات دی جانی چاہیے نظام تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے، اس کے لیے بھی ہمارے ارباب اختیار کو سوچنا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ. السلام علیکم.